السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی چینل سیکھیے ترجمہ قرآن و تفسیر عثمان کے ساتھ۔ تو آئیے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نیت المومنین خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ ہم ثواب بھی اتنا ہی زیادہ پائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو پیاری ویورز، آج ہماری سورۃ البقرہ کی آیت ہے 228۔ انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ بھی کریں گے اور مختصر سی تفسیر کریں گے تفسیر صراط الجنان سے انشاءاللہ۔ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے پڑھ کر دوسروں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش ہوگی، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور ہماری آنے والی نسلیں اس سے فیض یاب ہوتی رہیں گی۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کنن یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتہن احق بردیہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجۃ واللہ عزیز حکیم۔ اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 ہی تک روکے رکھیں اور انہیں حلال نہیں کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے، اور اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں، اور اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، اور عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہے جیسا کہ ان کا عورتوں پر ہے، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اس آیت میں مطلقاً عورتوں کی عدت کا بیان ہے جن عورتوں کو ان کے شوہروں نے طلاق دے دی ہو، اگر وہ شوہر کے پاس نہ گئی تھی اور ان سے خلوت صحیحہ بھی نہ ہوئی تھی، اور جب تو ان پر طلاق کی عدت ہی نہیں ہے، جیسا کہ سورۃ احزاب کی آیت 49 میں ہے، اور جن عورتوں کو کم سنی یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جو حاملہ ہوں ان کی عدت بچہ جننا ہے، جیسا کہ ان دونوں کی عدتوں کا بیان سورہ طلاق کی آیت 4 میں ہے۔ اور جس کا شوہر فوت ہو جائے اگر وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت بچہ جننا ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، اور اگر فوت شدہ کی بیوی حاملہ نہ ہو تو اس عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوتی ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت 234 میں ہے۔ مذکورہ بالا عورتوں کے علاوہ باقی جو آزاد عورتیں ہیں جہاں ان کی عدت اور طلاق کا بیان ہے، اور ان کی عدت 3 حیض ہے۔ ولا یحل لہن، اور انہیں حلال نہیں اس چیز کا چھپانا، حلال نہیں وہ حمل اور حیض کا خون ہے۔ ان کا چھپانا اس لیے حرام ہے کہ ان کے چھپانے سے رجوع کرنے اور اولاد کے بارے میں جو شوہر کا حق ہے وہ ضائع ہوگا۔ ان کننا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں، جہاں بطور خاص ایمان کا تذکرہ کر کے یہ سمجھایا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کیا جائے، لہٰذا ہر نیک عمل کو ایمان کا تقاضا کہہ سکتے ہیں۔ وبعولتہن احق بردیہن فی ذلک، اور ان کے شوہر اور اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں۔ شوہروں کا رجیع طلاق میں عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ آیت میں ارادوا کے لفظ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ طلاق رجیع میں رجوع کے لیے عورت کی مرضی ضروری نہیں، صرف مرد کا رجوع کافی ہے۔
ہاں، ظلم کرنے اور عورت سے اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے رجوع کرنا سخت برا ہے۔ رجوع اصلاح کی نیت سے ہونا چاہیے۔ افسوس کہ ہمارے ہاں اس جاہلیت کی بھی کمی نہیں۔ بیویوں کے ظلم ستم اور سسرال سے انتقام لینے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات تو شادی ہی اسی نیت سے کی جاتی ہے اور بعض اوقات رجوع اس نیت سے کیا جاتا ہے۔ یہ سب زمانہ جاہلیت کے مشرکوں کے افعال ہیں۔ وَلَهُنَّ مثل الذی علیہن بالمعروف، اور عورتوں کے لیے بھی شریعت کے مطابق مردوں پر ایسے ہی حق ہے جیسا عورتوں پر ہے۔ یعنی جس طرح عورتوں پر شوہروں کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے، اسی طرح شوہروں پر عورتوں کے حقوق پورے کرنا لازم ہے۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وتلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو دیا ہو اس میں سے کچھ واپس لو، مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے۔ تو اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان پر اس مالی معاوضے میں کچھ گناہ نہیں جو عورت بدلے میں دے کر چھٹکارا حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار تک ہے۔ یہ آیت ایک عورت کے متعلق نازل ہوئی جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ وہ اس کو طلاق دیتا رہے گا اور رجوع کرتا رہے گا، اور ہر مرتبہ جب طلاق کی عدت گزرنے کے قریب ہوگی تو رجوع کر لے گا اور پھر طلاق دے دے گا، اسی طرح عمر بھر اس کو قید رکھے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرما دیا کہ طلاق رجعی 2 بار تک ہے، اس کے بعد طلاق دینے پر رجوع کا حق نہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد کو طلاق دینے کا اختیار 2 بار تک ہے۔ اگر تیسری طلاق دی تو عورت شوہر پر حرام ہو جائے گی، اور جب تک پہلے شوہر کی عدت گزار کر کسی دوسرے شوہر سے نکاح اور ہم بستری کر کے عدت نہ گزار لے تب تک پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ لہٰذا ایک طلاق یا 2 طلاق کے بعد رجوع کر کے اچھے طریقے سے اسے رکھ لو، اور یا طلاق دے کر اسے چھوڑ دو تاکہ عورت اپنا کوئی دوسرا انتظام کر لے۔ اچھے طریقے سے روکنے سے مراد رجوع کر کے روک لینا ہے، اور اچھے طریقے سے چھوڑ دینے سے مراد کہ طلاق دے کر عدت ختم ہونے دے، کہ اسی طرح ایک طلاق بھی بائنہ ہو جاتی ہے۔ شریعت نے طلاق دینے اور نہ دینے کی دونوں صورتوں میں بھلائی اور خیر خواہی کا فرمایا ہے۔ ہمارے زمانے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد دونوں صورتوں میں الٹا چلتی تھی، طلاق دینے میں بھی غلط طریقہ اور بیوی کو رکھنے میں بھی غلط طریقہ۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے۔ ولا یحل لکم، اور تمہیں حلال نہیں۔ جہاں باوقت طلاق عورت سے مال لینے کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ شوہر اپنا دیا ہوا مہر واپس لے اور یہ بطور خلا نہ ہو، یہ صورت تو سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ یہ مضمون سورہ نساء کی آیت 20 اور 21 میں بھی ہے۔ وہاں فرمایا کہ تم بیویوں کو ڈھیروں مال بھی دے چکے ہو تو طلاق کے وقت اس سے لینے کی اجازت نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عورت مرد سے خلا لے اور خلے میں عورت مال ادا کرے، اس صورت کی اجازت ہے۔ اور آیت میں جو فرمایا کہ عورت کے فدیہ دینے میں کوئی حرج نہیں، اس سے یہی صورت مراد ہے، لیکن اس صورت میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر زیادتی مرد کی طرف سے ہو تو خلا میں مال لینا مکروہ ہے، اور اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو تو مال لینا درست ہے، لیکن مہر کی مقدار سے زیادہ لینا پھر بھی مکروہ ہے۔ اور بلا وجہ عورت کے لیے طلاق کا مطالبہ کرنا حرام ہے۔ ایسی عورتیں اور وہ دجاجل حدیث سے عبرت حاصل کریں جو عورت کو اس کے شوہر کے خلاف
भड़काती हैं। हज़रत जाबिर बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्लीस अपने तख्त पानी पर रखता है, फिर वो अपने लश्कर रवाना करता है। इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा मुक़र्रब वो होता है जो सबसे ज़्यादा फितना डालता है। इसके लश्कर में से एक आकर कहता है, मैंने ऐसा ऐसा किया। वो कहता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया। फिर इनमें से एक शख्स आकर कहता है, मैंने एक शख्स को इस हाल में छोड़ा कि इसकी और इसकी बीवी के दरमियान जुदाई करवा दी। इब्लीस इसको अपने करीब करके कहता है, हाँ तुमने काम किया है। अस्तग़फिरुल्लाह। खुला के मानी है माल के बदले में नकाज़ आयल करने को खुला कहते हैं। खुला में शर्त है कि औरत इसे कबूल करे। फ़इन्ना तलक्कहा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बअदु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरहु फ़इन्ना तलक्कहा फ़ला जुनाहा अलैहिमा अन यतराजआ इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाहि व तिल्का हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहु लिक़ौमिन यअलमून। फिर अगर शोहर बीवी को तीसरी तलाक दे दे तो अब वो औरत इसके लिए हलाल ना होगी जब तक दूसरे ख़ामद से निकाह ना करे। फिर वो दूसरा शोहर अगर इसे तलाक दे दे तो इन दोनों पर एक दूसरे की तरफ लौट आने में कुछ गुनाह नहीं, अगर वो ये समझें कि अब अल्लाह की हदों को कायम रख लेंगे। और ये अल्लाह की हदें हैं जिन्हें वो दानिशमंदों के लिए बयान करता है। फ़इन्ना तलक्कहा, फिर अगर शोहर बीवी को तीसरी तलाक दे दे, 3 तलाक़ों के बाद औरत शोहर पर हुर्मत गलीज़ा के साथ हराम हो जाती है। अब ना इससे रजू हो सकता है और ना दोबारा निकाह जब तक ये ना हो कि औरत इद्दत गुजार कर किसी दूसरे मर्द से निकाह करे और वो दूसरा शोहर सोबत के बाद तलाक दे जब वो फौत हो जाए। औरत फिर इससे दूसरे शोहर की इद्दत गुजारे। 3 तलाक़ें 3 महीनों में दी जाएँ, या 1 महीने में, या 1 दिन में, या 1 नशिस्त में, या 1 जुमले में। बार सूरत तीनों वाक़या हो जाती हैं। औरत मर्द पर हराम हो जाती है। 3 तलाक़ों के बाद बग़ैर शरई तरीक़े के मर्द औरत का हम बिस्तरी वगैरह करना हराम और सरहन नाजायज़ है, और ऐसी सुलह की कोशिश करवाने वाले भी गुनाह में बराबर के शरीक हैं। तफ़सीलन उलमा अहले सुन्नत की किताबों की तरफ रजू करें। तो प्यारे व्यूअर्स, आज की आयतें हमारी इतनी ही। इंशाअल्लाह अगला सबक हम कल पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।